اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کیا حال ہے؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں سب سے پہلے جو نا پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر تالیاں، یہ تالیاں پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے اس لیے ہیں کہ انہوں نے 420 سیکنڈ کی جو نا بہت بڑی طویل جو سماعت کی اس کے دوران ایک اشتہاری مجرم کو جو ہے نا بے گناہ قرار دے دیا اور اس کو کہا کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا جو ہے نا وہ قانون ہے، یہ امیروں کے لیے غریبوں کے لیے نہیں۔ غریب ٹیکس دیتے ہیں، امیر جیشی کرتے ہیں، حکمران جیشی کرتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ 76-75 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ہمیں کو ڈاؤٹ نہیں تھا، اس کے لیے ہمیں کلیئر تھا یہ سب ہونا ہے۔ میاں صاحب جو ڈیل کر کے آ رہے نا، تو انہوں نے جو 21 اکتوبر کو وہ جلسے کی ڈیٹ دی تھی، ڈیل ان کی پہلے ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ڈیل انہوں نے کر لی تھی، ابھی بس فارمیلٹی صرف پوری ہونی تھی۔ وہی بایو میٹرک جو کی ہے، بایو میٹرک کے اوپر عمران خان کو بار بار عدالت کہہ رہی تھی آپ بایو میٹرک کے لیے آپ آئیں گے، ادھر عدالت میں آئیں گے اور بایو میٹرک خود کریں گے، تو میاں صاحب کی جگہ پہ ادھر تارڑ صاحب نے جو بایو میٹرک کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے نا وہ لنگڑا نہیں ہے، بالکل مر گیا ہے، یہ امیروں کی کھیل بن کے رہ گیا ہے۔ اس سے بڑے الفاظ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوسری طرف عمران خان کو جو ہے ادھر بایو میٹرک کے لیے بلایا، اس کو زبردستی ادھر سے جو اغوا کیا گیا، اغوا ہی کیا گیا نا، اس میں یہ تو نہیں گرفتار والا تو سین ہی نہیں تھا، اغوا کیا گیا، اغوا کر کے لے گئے، جس کی وجہ سے 9 مئی کا واقعہ پیش آیا، تو جس وجہ سے ملک کا کافی نظام دھرم برہم ہوا، اور اس کے بعد جو ہے تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگی اور کافی سارا ان کی توڑ پھوڑ کی گئی، ان کے ایم پی ایم این اے کو جو ان کے گھروں کو توڑا گیا، اور ان کو کچھ روح پوش ہو گئے، کسی کو جیل میں پکڑ لیا گیا، کوئی کارکنوں کو پکڑ کے جیل میں بند کیا گیا، ان کے اوپر مقدمے چل رہے ہیں۔ چلو برکہ یہ تو سیاسی چیزیں ہیں، تو یہ ہوتی رہے گی، پاکستان میں ایسے کام چلتے رہتے ہیں۔ تو ابھی آتے ہیں پاکستانی میڈیا کی طرف۔ پاکستانی میڈیا نے کل جو ہے نا وہ اپنے گلے پھاڑ لیے، ہو سکتا ہے ان کو پھپھڑوں کی تکلیف ہوگی ہو، جس طرح وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے بتا رہے تھے کہ میاں صاحب کا طیارہ ادھر سے اڑ گیا، ادھر سے ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لٹرم پٹرم جو چیزیں بھی ہیں نا، وہ میاں صاحب ہی میاں صاحب، اور میاں صاحب بھائی کدھر سے آ رہا ہے؟ میاں صاحب ایک اشتہاری مفروض تھا، میاں صاحب کدھر سے آ رہا ہے؟ ایک اشتہاری مفروض تھا جو انہوں نے پوری میڈیا کو ہینڈل کیا ہوتا، کروڑوں کے حساب سے پیسہ دیا ہوا ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ، جو غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ ان کو اوپر دیا، وہ میاں صاحب کی جو ہمارا میڈیا وہ تشریح کر رہا تھا۔ تو ابھی آتے ہیں جلسے کے اوپر۔ جلسے کے اوپر اگر میرے نظریے سے سوچتے ہیں تو، یا میں اپنے نظریے سے بتاتا ہوں، تو میرے خیال میں یہ جلسہ بالکل فلاپ تھا۔ فلاپ اس لیے تھا کہ پورے پاکستان سے انہوں نے جو عوام کو ہینڈل کیا، ایم پی ایم این او نے عوام کو ہینڈل کیا، ہینڈل کر کے لے کر آئے ہیں، ان کو فری کا کھانا دیا ہے، ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں کہ آپ کو 5-5 ہزار 10-10 ہزار پر ممبر پر ہیڈ کے حساب سے ان کو وہ لالچ دے کر لے کر آئے ہیں۔ ٹرانسپورٹ اپنی تھی، اور اس کے بعد نئی چیزیں، یہ بریانی 1 to 5 سے بڑھ کر ابھی جنت کے ٹکٹ تک باتیں ہو گئی تھی، جنت کا ٹکٹ ملنا تھا، اللہ بہتر جانتا جنت کا ٹکٹ ملا کہ نہیں، جو بندے آئے تھے تو اللہ کرے مل گیا ان کو۔ یہ پاکستان میں جو نون لیگ ہے نا، یہ جنت کا ٹکٹ بھی بانٹ رہی ہے۔ تو میرے کاغذوں میں یہ جو ہے نا جلسہ، یہ تو فلاپ ہے۔ فلاپ اس لیے اتنی چیزیں مینج کرنے کے بعد اگر عوام اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو نون لیگ کا جو ہے نا جلسہ فلاپ ہے۔ تو ادھر اگر اس کے مقابلے اگر پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، اور صرف صنم جاوید کو، وہ سیاسی کارکن ہے، نہ وہ ایم پی اے رہی ہے، نہ ایم این اے رہی ہے، وہ صرف ایک یوٹیوبر ہے جو پاکستان تحریک کے انصاف کو وہ سپورٹ کرتی تھی، اس کی قیادت کرنے دیں تو آپ جلسہ دیکھ لیں گے، کوئی بریانی، کوئی 1 to 5، کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہوگا، تو آپ دیکھ لیں گے کس طریقے سے جلسہ ہوتا ہے اور عوام کس طریقے سے آتی ہے۔ عوام نے پہچاننا ہے کون لیڈر ہے، کون بزدل ہے، کون ڈیل کر کے جاتا ہے، کون ڈیل کر کے آتا ہے۔ تو یہ نواز شریف کا پہلی بات نہیں کہ یہ ڈیل کر کے آیا، یہ دوسری تیسری مرتبہ جو ہے، پہلے مشرف کے دور میں ڈیل کر کے گیا تھا، پھر واپس آیا، ابھی ڈیل کر کے گیا ہے، پھر واپس ڈیل کر کے آیا ہے۔
ٹھیک ہے، تو ابھی کل کے اس نے نون لیگ والے جو جتنے بھی تھے وہ کہہ رہے تھے 21 تاریخ کو جو نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ہمارے قائد جو ہے وہ بتائیں گے کہ ہمارا بیانیہ کیا ہے۔ تو کل نواز شریف صاحب نے بیانیہ بتا دیا نا کہ میں جنگ نہیں چاہتا، میں لڑائی نہیں چاہتا ہوں، لڑائی نہیں چاہتا، بس نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا میں بالکل اچھا بچہ بن گیا ہوں، تو ابھی مجھے کچھ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ، یہ سارے بیانیہ دفن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ پارٹیاں جو نا آپس میں نوک جھوک کریں گی، یہ لڑیں گی آپس میں اس طرح کہ صرف عوام کو دال لگانے کے لیے ووٹ دینے کے لیے، یعنی کہ عوام ہمیں ووٹ دے، ٹھیک ہے، اپنی منطق بدلیں گی، لیکن پاکستانی عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے جو انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ باقی اللہ حافظ، نیکسٹ جو ویلاگ کا انتظار کیے گا، اگر ویڈیو اچھے لگے سبسکرائب کریں، شکریہ۔